فرعون اور ان کے مقبروں نے طویل عرصے سے ہسٹورینز اور سائنٹسٹ کو اپنے سحر میں جکڑ رکھا ہے۔ ان کی ممیز اور ان کی نحوست کے بارے میں کہانیاں برسوں سے چلی آ رہی ہیں، اور نہ صرف عجائب گھروں میں بلکہ خوفناک فلموں اور بچوں کے کارٹونز میں بھی اپنا مقام رکھتی ہیں۔ 3000 سالوں تک تقریباً 300 اینشینٹ کنگز نے ایجپٹ پر حکمرانی کی۔ کنگ ٹوٹن خامون کا مقبرہ اب تک کی سب سے دلچسپ ڈسکوری ہے۔ ہاورڈ کارٹل کے مطابق پیرامڈ کے اندر تمام زیورات بہت ہی ہائی کوالٹی کے موجود تھے، لیکن پیرامڈز کی ایک اور ڈسکوری جس میں 3 مصری فرعونوں کے مقبرے ان کے سونے اور چاندی کے خزانے کے ساتھ برقرار تھے۔ یہ ڈسکوری ہاورڈ کارٹل کے کنگ ٹوٹن خامون کو ڈھونڈنے کے تقریباً 2 دہائیوں کے بعد کی گئی تھی۔ پھر دنیا نے اس کے بارے میں زیادہ کیوں نہیں سنا؟ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ماہرین آثار قدیمہ نے فروری 1939 میں کنگ پزیونس فرسٹ کے شاہی مقبرے کے اندر سے کیا تلاش کیا۔ فروری 1939 دنیا دوسری جنگ عظیم کے دہانے پر تھی۔ سیاسی بحران سے دور فرینچ آرکیالوجسٹ پیئر مونٹی اپنی سائٹ پر کام کر رہے تھے۔ اس کا نظریہ شاندار انداز میں اس وقت درست ثابت ہوا جب اسے 10 سال کی کوشش کے بعد 21ویں اور 22ویں خاندان کے فرعونوں کا شاہی مقبرہ ملا۔ پیئر مونٹی نے جو پایا وہ شاہی مقبروں کا ایک کمپلیکس تھا۔ ان پیرامڈ کے اندر ناقابل یقین خزانہ موجود تھا، اور ان میں سے کچھ مقبروں میں ایک سے زیادہ کنگز کے کمرے تھے۔ پہلا مقبرہ 22 NRT1 خاندان کے فرعون اوسرکون سیکنڈ کے لیے بنایا گیا تھا، اور اس کی تاریخ 850 قبل مسیح میں ایک بڑے گرینائٹ سرکوفوگس میں دفن کیا گیا تھا جس کا ایک ڈھکن تھا۔ یہ ان کے والد ٹیکلاٹ فرسٹ کے لیے آخری آرام گاہ تھی۔ اس کے بعد دوسرا مقبرہ NR2 کو پہلی بار 2500 سال کے بعد کھولا گیا، اور NRT3 میں دریافت ہونے والے مقبرے قبر کے طور پر ہی استعمال ہو رہے تھے۔ گولڈ ٹریجرز آف دا سلور فیرو۔ سلور فیرو کنگ پزیونس فرسٹ چیمبر میں ڈسکور ہونے والا دوسرا فرعون تھا۔ یہ شاندار فیلکن والا ٹھوس چاندی کا کافن تھا۔ کافن میں بڑی تعداد میں اعلیٰ قسم کے بریسلیٹس اور نیک چینز موجود تھی۔ پیئر مونٹی جو ہی پیرامڈ کے اندر آگے بڑھے تو اس نے ایک بہت بڑے پتھر کو دیکھا جس نے تمام چیمبر کو بھرا ہوا تھا، جس کا ڈھکن 454 kg کا تھا۔ اس کے اندر چاندی کا ایک ٹھوس سالڈ سلور کافن تھا جو ایجپٹ میں کبھی بھی دریافت نہیں کیا گیا تھا، حتیٰ کہ چاندی کے کافن کے اندر نایاب ہونے کی وجہ سے کنگ پزیونس کو سونے کے ماسک سے ڈھانپ کر دفن کیا گیا تھا، جس میں 6 سونے کے ہار، 26 بریسلیٹس اور 2 پکٹورلز ملے۔ ان سب کو پرائس لیس سمجھا جاتا ہے۔ لارج نیکلس کا وزن 8 کلو تھا جو ہزاروں سونوں کے ٹکڑوں سے بنا ہوا تھا، اور گولڈ بریسلیٹس کا وزن 2 کلو تھا۔ اس کا کمپیریزن کنگ ٹوٹن خامون کے لیے استعمال ہونے والے ماسک سے کیا جائے تو کنگ ٹوٹن خامون کے ہار کا وزن 10 کلو تھا۔ ایجپٹ کے کنگز کو گولڈ کا بہت شوق تھا، مگر ایجپٹ میں چاندی آسانی سے دستیاب نہیں تھی اور اسے بیرون ملک سے امپورٹ کرنا پڑتا تھا، شاید مغربی ایشیا اور بحر روم سے۔ اس وقت تک سلور سونے سے بھی زیادہ قیمتی چیز تھی۔ پیرامڈ کے اندر کافن میں جو بھی چاندی کی چیزیں پائی گئی وہ تمام سلور کی چیزیں ہائی کوالٹی کی تھی۔ ہسٹورینز کے مطابق اس کی حکومت کی مدت 46 سال تھی، مگر پیرامڈ کے اندر ممی کے ساتھ ساتھ تمام اشیاء واقعی ہی متاثر کن تھی۔ آثار قدیمہ کی تمام ڈسکوریز میں سے یہ حیران کن ڈسکوری تھی۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کامنٹس اور لائکس کا بہت بہت شکریہ۔